وسلم عليك يا حبيب الله قسمت میری چمکائیے آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا قسمت فیل نہ کریں، گیٹ سے آنا ہے، سیکورٹی گیٹ ہے نا، سب اسی سے آئیں. آپ کی مہربانی ہوگی، تعاون فرمائیں. اور جن کا اعلان ہو انڈر شوٹ ہو تو آنے نہیں دیں گے، ٹوکن تو ہونا ضروری ہے. آپ کے رنگ کا اعلان ہو نا ٹوکن کا، تو بھی گیٹ سے آنا ہوگا.
پہ بلوائیے آقا سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا بیتاب بے چین ہو دیدار کی راحتیں بیتاب ہو بے چین ہو دیدار کی خاطر میرے خواب میں آ جائیے آقا للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے تیری جب دید ہوگی جب تیری دید ہوگی میرے خواب میں مانا مدنی مدینے والے بیتاب ہو بے چین ہو دیدار کی خاطر میرے خواب میں آ جائیے آقا شفاعت میری فرما
پہنچنے والے تو منزل مگر شہاں، ان کی جو تھک کے بیٹھے ہیں سرے راہ لے خبر، اہل عمل کو ان کے عمل کا میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، مجرم کو لیے جاتے ہیں اب سوئے جہنم، للہ شفاعت میری فرمائیے آقا، للہ شفاعت میری فرمائیے آقا، یا شاہ مدینہ ہو عنایت، عطار یا شاہ مدینہ ہو عنایت، ویرانۂ دل آ کے بسا جائیے آقا، ویرانۂ دل آ کے بسا جائیے آقا، چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آ جا، ہم بھی پھوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، ویرانۂ دل آ کے بسا جائیے آقا، ہمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا، اگر ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، غم کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا، ہمیں کونین کا سارا بکھیڑا
مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند کیونکہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا زمین تھوڑی سی دے دے باہر مدفن اپنے کوچے میں لگا دے میری مٹی بھی میرے پیارے ٹھکانے سے مر مٹی کے خوب لگتی مر مٹی کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا ہمیں کونین کا سارا بکھیرا پاک ہو جاتا ہمیں کونین کا سارا بکھیرا پاک ہو جاتا کیوں کرنا چاہے تیری گلی میں ہوں مٹ کے خاک دنیا میں آج کسی کو نہیں آبر ہو پسند اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی معمولی نہیں ہے یہ خاک مدینے کی ہے سوچو تو یہ تمنا معمولی نہیں ہے یہ التجا معمولی نہیں ہے ارے مدفن کے لیے التجائیں ہو رہی ہیں کہاں مدینے میں خاک میں خاک ملنے کی التجا ہو رہی ہے مگر عام خاک میں نہیں مدینے کی اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا کیونکہ جا پڑا جو دشت طیبہ میں حسن گلشن جنت گھر اس کا ہو گیا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا جو رکھتے ہے سلاتی شاہی جاوید کی خواہش جو رکھتے ہیں سلاتی شاہی جاوید کی خواہش نشاں قائم کرے ان کی گلی میں بے نشاں ہو کر اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا اگر دو بوند پانی
چشمائے رحمت سے مل جاتا، اگر دو بوند پانی چشمائے رحمت سے مل جاتا، اگر دو بوند پانی چشمائے رحمت سے مل جاتا، میری ناپاکیوں کے میل دھلتے پاک ہو جاتا، میری ناپاکیوں کے میل دھلتے پاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، جو وہ گل سونگھ لیتا پھول مرجھایا ہوا بلبل، بہار تازگی میں سب چمن کی ناک ہو جاتا، بہار تازگی میں سب چمن کی ناک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر پیوند ملبوسے پیغمبر کے نظر آتے، اگر پیوند ملبوسے پیغمبر کے نظر آتے، تیرا اے اللہ شاہی کلیجہ چاک ہو جاتا، تیرا اے اللہ شاہی کلیجہ چاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عاشقان رسول کی امیر اہل سنت سے ملاقات کے دلکش مناظر کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی آپ سماعت فرماتے رہیے انشاءاللہ عز و جل۔ اس سلسلے کے ساتھ یعنی عاشقان رسول کی امیر اہل سنت سے ملاقات کے دلکش مناظر کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں احادیث طیبہ
صحابہ کرام علیہم الرضوان کے فرامین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت جن کی آپ زیارت فرما رہے ہیں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کریں گے انشاءاللہ۔ فون کالز بھی آپ کی شامل کی جاتی ہے اس سلسلے میں۔ اگر استخارہ کروانا چاہیں تو اس سلسلے میں آپ کال نہ کریں، بلکہ ہماری جو دعوت اسلامی کے تحت جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس ہے اس کا نمبر میں آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں، 02134858 اس پر آپ رابطہ فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ بھی ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ہم صرف اور صرف روحانی علاج عرض کریں گے۔ جی کال چلائیے۔ میں سرگودے سے بات کر رہا ہوں، محمد ارشاد میرا نام ہے جی۔ میں ریڑھی لگاتا ہوں جی، 4 دن کام میرا صحیح چلتا ہے، 4 دن بعد کام بند ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو رزق حلال میں وسعت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے اور بقدر کفایت رزق حلال نصیب فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، آپ کو چاہیے کہ جو آپ کو روحانی علاج میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر عمل کریں۔ وہ یہ کہ روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان آپ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 550 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی روزی میں برکت ہو جائے گی۔ مزید کال چلائیے۔ مجھے خیال بہت زیادہ آتے ہیں، کبھی کسی طرف چلا جاتا ہے، کبھی کسی طرف چلا جاتا ہے۔ میری نماز جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے، کبھی برا خیال آ جاتا ہے، کوئی اچھا آ جاتا ہے، کبھی کوئی سوچ آ جاتی ہے نماز کے دوران، کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہوں۔ اس پرابلم کا مجھے حل چاہیے۔ بہت آسان حل ہے اس کا کہ ایسے وسوسوں کی طرف توجہ ہی نہ دیں۔ یہ دراصل شیطانی وساوس ہوتے ہیں، ان کی طرف جتنا زیادہ آپ اپنی سوچ کو آپ لے جائیں گے، جتنا زیادہ آپ اس پہ غور کریں گے، اتنی زیادہ یہ وساوس جو ہیں یہ آپ کو گھیرتے چلے جائیں گے۔ ان وساوس پر التفات کرنا گویا اس طرح کہ شیطان کو انگلی پکڑانے کے مترادف، کہ اس کو انگلی پکڑا دیں گے تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑ دے گا۔ تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ شیطانی وسوسوں کی طرف آپ بالکل توجہ نہ دیا کریں۔ ساتھ ہی ساتھ جب بھی آپ کو کوئی شیطانی وسوسہ آئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل شیطان بھاگ کھڑا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ اگر نماز سے پہلے وسوسے آتے ہوں تو سورۃ الناس پڑھ لیجئے، اس سے بھی وسوسوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مزید کال چلائیے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں چھوٹا سا کاشتکار ہوں اور زمینیں وغیرہ جو کانٹریکٹ پہ لیتا ہوں، پچھلے 3-4 سالوں سے میرا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ جو بھی کام وغیرہ کرتا ہوں اس میں سے نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے۔ مہربانی کر کے کوئی سارا روحانی اعلان بتائے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل نقصان سے محفوظ رکھے اور آپ کو بابرکت رزق حلال میسر فرمائے۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا مسبب الاسباب یہ 500 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر، یعنی اس دوران سر پر ٹوپی، رومال، چادر، امامہ وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، یا مسبب الاسباب آپ 500 مرتبہ پڑھ لیجئے تا حصول مراد۔ یہ عمل جاری رکھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی روزی میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں علی مارکیٹ میں رہتا ہوں، میری بیوی کے پیر میں درد رہتا ہے، ان کی موڑوں کی رگ دبی ہوئی ہے، ڈاکٹروں نے آپریشن بتایا ہے۔ اللہ پاک مریضہ کو بغیر آپریشن کے روبہ صحت فرما دے۔ ایک عمل میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ اگر کر لیں تو ماشاءاللہ مرحبا۔ وہ یہ کہ پارہ 28 سورۃ الحشر کی یہ آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ آیت مبارکہ ہے، پارہ 28 ہے، سورۃ الحشر کی آیت مبارکہ ہے۔
یہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، 7 ٹائمز پڑھنی ہے، اور اپنے دونوں ہتھیلیوں پہ دم کر کے جو جس مقام پر درد ہے، تکلیف ہے، وہاں پر یہ ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل تکلیف میں حیرت انگیز طور پر افاقہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ نے لی مارکیٹ سے کال کی تو ساتھ ہی ساتھ آپ بخاری مسجد کھارا در پولیس چوکی آپ چلے جائیے گا، اور وہاں سے تعویذات عطاریہ بھی اس کے حاصل فرما لیجیے گا۔ بالخصوص ایک دم شدہ ڈوری کمر کی آپ وہاں سے لے لیجیے گا، وہ کمر پر باندھ لیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی شفا یابی نصیب ہوگی۔ جی مزید کال ہو تو چلا دیں۔ کلیم عباسی بول رہا ہوں راول پنڈی سے۔ سر جی میری طبیعت ہر وقت خراب رہتی ہے اور ڈپریشن ہوتی ہے بہت زیادہ، اور بی پی کا بھی مسئلہ ہے، مجھے تھوڑا اس کے بارے میں کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں۔ اچھا جی، ڈپریشن، بی پی کا مسئلہ، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ کے ساتھ یہ کیفیت ہو، ڈپریشن ہو، بی پی آپ کو لگ رہا ہو کہ بڑھ گیا ہے یا گھٹ گیا ہے، گھبراہٹ، بے چینی اندازہ ہو جاتا ہے بندے کو، تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 60 مرتبہ یعنی 60 ٹائمز پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل یہ عمل 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھ کر پانی پر دم کرنے کے پینے کی برکت سے گھبراہٹ، بے چینی وغیرہ دور ہو جائے گی، ڈپریشن بھی دور ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کا بی پی بھی نارمل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ میرا نام محمد افتخار ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میری زوجہ ہے جی، اس سے گلے میں گلٹیاں ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں، دم کروائے ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک انہیں بھی شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ ان کے لیے عمل میں عرض کر رہا ہوں، یہ کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل شفا یابی نصیب ہوگی۔ وہ یہ کہ یا سلامو 33 مرتبہ 33 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو پلا دیا کریں روزانہ، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جتنا ہو سکے، یہ آپ عمل کرتے رہیں تا حصول شفائی عمل کرتے رہیے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ان کا علاج وغیرہ چل رہا ہے وہ بھی جاری رکھیے، اور جو پرہیز ہے اسے ترک نہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ محمد انس رضا تاری اسلام آباد سے بول رہا ہوں۔ روحانی علاج پوچھنا تھا اس کے بارے میں کہ منہ سے خون آتا ہو، مطلب تو صبح اٹھے تو منہ میں خون ہو، کچھ کھائے پیے تو خون آ جائے مسوڑوں سے، دانتوں سے، یہ دانتوں کا مسئلہ ہے یا معدے کا، تو اس بارے میں بھی روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ جی اس کی کچھ بھی صورت ہو سکتی ہے، بعض اوقات دانتوں سے بھی خون آتا ہے، بعض اوقات معدے سے بھی خون آتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ان دونوں صورتوں میں آپ کو کیا عمل کرنا ہے اس کو آپ بغور سماعت فرما لیں۔ یہ کہ یا مؤمنو یہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر روزانہ دم کر لیا کریں تا حصول شفا۔ یہ عمل آپ جاری رکھیے، انشاءاللہ عز و جل شفا یابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ جی میرا نام ذکاؤلہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہے، کو وظیفہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ میں اولاد نرینہ نیک صالح عطا فرمائے۔ اولاد نرینہ، اللہ پاک آپ کو بخیر و عافیت اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آپ کے لیے اور آپ کی اہلیہ کے لیے دونوں کے لیے عمل ہے، وہ یہ کہ آپ دونوں یہ دعائے زکریہ، بہت پیارا واقعہ ہے، اس دعائے زکریہ کو حضرت زکریہ علیہ السلام سے نسبت ہے، اور یہ دعا حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ پاک کے برگزیدہ نبی تھے، محراب مریم جہاں حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا عبادت کیا کرتی تھیں، اور وہاں اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ایک ایسا درخت وہاں پر پیدا فرمایا تھا جو بے موسم کے پھل دیا کرتا تھا، گرمی کے موسم میں سردی کے پھل، سردی کے موسم میں گرمی کے پھل وغیرہ۔ تو اس مقام پر یہ دعا مانگی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو اس دعا کا کیا ثمرہ ظاہر ہوا؟ حضرت
یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ان کے ہاں ہوئی. تو آپ ہر دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد یہ دعا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ عز و جل اولاد نرینہ صالحہ نصیب ہوگی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، عاشقان رسول سے امیر اہل سنت کی ملاقات کا یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے روحانی علاج کا سلسلہ بھی اب اختتام کو پہنچا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.